الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے اسباق کے حوالے سے جو میں نے گزشتہ کل اعلان کیا تھا کہ ہمارے اسباق کے 3 حصے ہوں گے۔ نمبر 1 اصول، نمبر 2 عقائد، نمبر 3 اہم اختلافی مسائل۔ آج بحمد اللہ تعالی اصول پر سبق شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا سبق اصول مناظرہ پر ہے۔ سب سے پہلے اصول مناظرہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ عقائد میں، علم الکلام میں گفتگو کا سلیقہ آنا ضروری ہے۔ اپنے عقیدے کو بیان کیسے کرنا ہے اور غلط عقیدے کا رد کیسے کرنا ہے، اس کے لیے اسلوب کیا ہے، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، ہمارے اکابر کا منہج کیا ہے، یہ سب باتیں سمجھ آنا ضروری ہے۔ اس وقت چونکہ دنیا بھر میں اعتدال کے نام پر مناظرہ کی مخالفت کی جا رہی ہے اور مناظرہ کو غلط قرار دیا جا رہا ہے، کم فہمی کی وجہ سے یہ فضا بسا اوقات بنائی جاتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آدمی مناظرہ، علم المناظرہ، یہ چیزیں سمجھے اور سیکھے۔ شریعت میں مناظرہ کی حیثیت کیا ہے پتہ چلنا چاہیے، مناظرہ کا طریقہ کار کیا ہے پتہ چلنا چاہیے، مناظرہ کب کرنا ہے کب نہیں کرنا معلوم ہونا چاہیے، اس بارے میں قرآن کریم میں کیا ہے، احادیث میں کیا ہے، ہمارے اکابر نے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہے، تو یہ سب سے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصول مناظرہ کے حوالہ سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، مناظر کے لیے اصول مناظرہ کے حوالہ سے 10 باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، نمبر 1 جاننا اور نمبر 2 سمجھنا۔ بعض جانتے ہی نہیں، بعض جانتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، تو جاننا بھی ضروری ہے، پھر اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ 10 چیزیں۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 10 اہمیت و حیثیت مناظرہ۔ یہ 10 باتیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تعریف علم مناظرہ، یہ بات یاد رکھیں، ایک ہے مناظرہ، ایک ہے علم مناظرہ۔ مناظرہ اور علم مناظرہ دونوں میں فرق آپ نے سمجھنا ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، هو علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب أو نفيه أو نفي دليله مع الخصم أو نفي دليله مع الخصم۔ علم مناظرہ وہ علم ہے جس میں اپنے دعویٰ کے اثبات یا فریق مخالف کے دعویٰ یا اس کی دلیل کو توڑنے کے طریقے معلوم کیے جائیں۔
مناظرہ وہ علم ہے کہ جس میں کتنی باتیں معلوم کی جائیں۔ نمبر 1، اپنے دعویٰ کو ثابت کیسے کرنا ہے۔ نمبر 2، جو آپ کا مخالف ہے اس کے دعویٰ کو غلط کیسے ثابت کرنا ہے۔ وہ غلط تو ہے لیکن غلط ثابت کیسے کرنا ہے۔ نمبر 3، جو آپ کا مخالف ہے وہ جو دلیل پیش کرتا ہے اس کی دلیل کا جواب کیا ہے، اس کی دلیل کو کیسے توڑنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو علم مناظرہ میں بنیادی طور پر 3 باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اپنا دعویٰ، اپنا عقیدہ، اپنا موقف، اپنا نظریہ، اپنا نقطۂ نظر، جو لفظ بھی چاہے استعمال کریں، اس کو کیسے ثابت کرنا ہے۔ مخالف کا نظریہ، مخالف کا عقیدہ، مخالف کا موقف، مخالف کا نقطہ نظر، اس کو غلط کیسے ثابت کرنا ہے کہ وہ غلط ہے۔ اسی طرح جو آپ کا مخالف ایک دلیل دیتا ہے تو اس کی دلیل کو توڑنا کیسے ہے، اس کی دلیل کا جواب کیسے دینا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا یہ موقف ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات خاصہ، اپنے اسماء میں یکتا ہے۔ ہم نے اس کو دلائل سے کیسے ثابت کرنا ہے، ہمارا جو نظریہ ہے ثابت کیسے کرنا ہے۔ نمبر 2، جو شخص تعدد الہہ کا قائل ہے، ایک سے زائد خدا کو مانتا ہے، یا جو شخص سرے سے الہ اور خدا کے وجود کا قائل ہی نہیں ہے، ان کے اس نظریے کو غلط کیسے ہم نے ثابت کرنا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے موقف پہ، نظریے پہ جو دلیل پیش کرتے ہیں، ہم نے اس دلیل کو توڑنا کیسے ہے۔ یہ ہے علم مناظرہ کی تعریف، کہ جس علم سے یہ 3 چیزیں معلوم ہوں اس علم کا نام ہے علم مناظرہ۔ ظاہر ہے ہم نے جب عقائد بیان کرنے ہیں تو عقائد بیان کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے عقیدے کا مخالف ہے تو اس کو سمجھانے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس عقائد موجود ہیں، ہم عقائد کو جانتے ہیں لیکن اپنا عقیدہ ثابت کیسے کرنا ہے معلوم نہیں، تو آپ کا جو نفع ہے، آپ کا جو علم ہے، اس کا فائدہ متعدی نہیں ہوگا، اس کا فائدہ دوسروں کو نہیں پہنچے گا۔ عقیدہ آپ نے سمجھ لیا، عقیدہ معلوم کر لیا، لیکن آپ اپنا عقیدہ دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے، تو دوسروں کو نفع کیسے ہوگا۔ عالم تو وہ ہے کہ جس کے علم سے امت نفع اٹھائے، جس کے علم سے خواص و عوام فائدہ اٹھائے، جس کے علم سے امت کو نفع ہو۔ تو آپ تو علماء ہیں، یہ علماء کو پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے اصول مناظرہ غیر علماء کو نہیں، علماء کو پڑھائے جاتے ہیں تاکہ علماء پڑھیں، علماء اس کو سیکھیں، علماء اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے سب سے پہلے عرض کیا کہ نمبر 1، تعریف علم مناظرہ۔ علم مناظرہ کی تعریف کیا ہے؟ ہوا علم یعرف به کیفیت آداب اثبات المطلوب او نفیہ او نفی دلیلہ مع الخصم۔ علم مناظرہ وہ علم ہے جس میں اپنے دعویٰ کے اثبات یا فریق مخالف کے دعویٰ یا اس کی دلیل کو توڑنے کے طریقے معلوم کیے جائیں۔ نمبر 2، موضوع علم مناظرہ۔ موضوع علم مناظرہ، علم مناظرہ کا موضوع کیا ہے؟ علم مناظرہ میں بنیادی چیز کیا ہے جو ہم نے سیکھنی ہے؟ الادلۃ من حیث انہا تثبت المدعا علی الغیر، وہ دلائل جو دوسرے کے خلاف دعویٰ کو ثابت کریں۔ علم مناظرہ میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ علم مناظرہ میں دلائل، اور دلائل بھی کیسے کہ جو ہمارا موقف، ہمارا نظریہ ہے اور دوسرے کا نظریہ اس سے ٹکرا رہا ہے، تو ہم ایسے دلائل سیکھیں کہ جس سے دوسرے خلیف کے خلاف اپنے دعوے کو ثابت کر سکیں۔
دیکھو علم مناظرہ کا مقصد عقائد کو سیکھنا نہیں، عقائد تو سیکھیں گے علم الکلام میں، علم مناظرہ کا مقصد تو یہ ہے کہ جو ہم نے عقیدہ سیکھا ہے اس عقیدے کو اگر کوئی مد مقابل ہو تو اس کے سامنے کیسے قوت دلیل کے ساتھ ثابت کریں، کیسے طاقت کے ساتھ بیان کریں۔ اچھی طرح بات سمجھیں، علم الکلام میں عقائد سیکھیں گے اور علم مناظرہ میں ان عقائد کو بیان کرنے کا اور مخالف کے خلاف حجت قائم کرنے کا سلیقہ سیکھیں گے۔ موضوع علم مناظرہ الادلۃ من حیث انہا تثبت المدعا علی الغیر، وہ دلائل جو دوسرے کے خلاف دعویٰ کو ثابت کریں۔ یہاں میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ عبارات کا ترجمہ کرنا سیکھیں، عربی عبارات کا ترجمہ سیکھیں۔ اب دیکھو میں نے ترجمہ کتنا آسان کیا ہے، الادلۃ من حیث انہا تثبت المدعا علی الغیر۔ اگر آپ اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ موضوع علم مناظرہ دلائل ہیں اس حیثیت سے کہ وہ ثابت کریں مدعا اوپر غیر کے، تو یہ تو آپ خود نہیں سمجھ رہے، تو آپ کا مد مقابل یا جن کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس درسگاہ کی زبان بھی ہو، بات اچھی طرح سمجھیں، اور اس بندے کے پاس عوامی زبان بھی ہو، درسگاہ کی زبان اصطلاحات کو جانتا ہو، عوامی زبان ان اصطلاحات کو آسان لفظوں میں عوام میں بیان کرنا بھی جانتا ہو۔ اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے مشورے میں یہ بات ہے، آئندہ چل کر ہم ایسی فضا بنائیں گے اپنے اسباب کے دوران کچھ عرصہ کے بعد کہ اپنے طلباء اپنے شرکائے تخصص کو گفتگو کا سلیقہ سکھائیں، گفتگو کا موقع دیں، وہ بھی گفتگو کریں انشاءاللہ العزیز، اور باقی احباب ان کی گفتگو کو سنیں۔ انشاءاللہ ایسی فضا بنے گی، لیکن تھوڑا وقت گزار لیں، تھوڑا سا پڑھ لیں، پھر آپ کو طریقہ بھی بتائیں گے، بولنے کا سلیقہ بھی بتائیں گے، گفتگو کا بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ پھر باقاعدہ گفتگو کا آپ کو موقع بھی فراہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 3، غرض علم مناظرہ، یعنی علم مناظرہ کا مقصود کیا ہے۔ ایک ہے علم مناظرہ کی تعریف کیا ہے کہ علم مناظرہ کیا چیز ہے، علم مناظرہ کیا چیز ہے، علم مناظرہ کون سا علم ہے۔ وہ ہم نے بتا دیا کہ علم مناظرہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنا یا مخالف کے دعویٰ کو ختم کرنا یا مخالف کے دعویٰ کی دلیل کو توڑنا یہ معلوم ہو۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ دلائل جس سے اپنے دعوے کو ثابت کر سکیں، اور غرض یعنی یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں، یہ علم کیوں سیکھ رہے ہیں، یہ دلائل ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ غرض کیا ہے؟ صیانت الذہن عن الخطأ فی الوصول الی المطلوب، مقصود تک پہنچنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ ہمارا جو ایک مقصد تھا، ایک ہدف تھا، ایک ٹارگٹ تھا، اس تک ہم صحیح طریقے سے پہنچ سکیں۔ ہدف ہے ہمارا کہ ہم اپنا دعویٰ ثابت کریں، دلائل آتے ہوں گے، دلائل کو بیان کرنے کا سلیقہ آتا ہوگا تو اپنے دعویٰ کو ثابت کر لیں گے۔ مقصود کیا ہے؟ غلط نظریات کا رد کریں، دلائل آتے ہوں گے، دلائل کو بیان کرنے کا سلیقہ آتا ہوگا تو غلط نظریات کو رد بھی کر لیں گے۔ اسی طرح مقصود کیا ہے؟ مخالف کے غلط عقیدے کے لیے جو دلیل پیش کی جا رہی ہے اس دلیل کو توڑیں۔ تو اگر اپنے پاس دلیل ہوگی، سلیقہ ہوگا تو اس دلیل کو توڑ بھی سکیں گے۔ تو یہ مقصود ہے، صیانت الذہن عن الخطأ فی الوصول المطلوب، مقصود تک پہنچنے میں ذہن غلطی کا شکار نہ ہو، ذہن درست سمت میں چلے، اس لیے اس کو سیکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، مناظرہ۔ اب سنیں کہ مناظرہ کا معنی کیا ہے۔ مناظرہ ایک ہے مناظرہ کا علم کیا ہے، ایک ہے مناظرہ کا موضوع کیا ہے، ایک ہے علم مناظرہ، ایک ہے علم مناظرہ کا موضوع، ایک ہے علم مناظرہ کی غرض، ایک ہے مناظرہ
جس کا علم آپ نے سیکھنا ہے۔ پہلی بات مناظرہ، پھر مناظرہ کا علم آپ نے سیکھنا ہے۔ میں بات سمجھاتا ہوں، ایک ہے کتابت، لکھائی، لکھنا ہے، ایک ہے اس لکھائی کا علم کیسے سیکھیں گے، کیسے لکھیں گے، طریقہ کیا ہوگا۔ تو کتابت الگ ہے اور کتابت کو سیکھنے کا فن خطاطی، یہ فن الگ ہے، علم الگ ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ مناظرہ کا مطلب سمجھیں۔ اب یہاں بات سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا اصطلاحی معنی، یعنی اس لفظ کا لغوی معنی کیا ہے اور اس لفظ کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لغوی اور اصطلاحی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہم نے کہا یہ لغوی معنی ہے اور یہ اصطلاحی معنی ہے۔ یہ لغوی اور اصطلاحی کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کا اصلی معنی جو اہل زبان مراد لیں وہ ہے لغوی معنی، اور لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان، اہل علاقہ، اہل فن متعین کر لیں، یہ اس لفظ کا اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔ فلاں قوم کی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے، فلاں علاقے میں اس کا معنی یہ ہے، یہ بات ذہن نشین فرمائے۔ اس لیے کسی بھی لفظ کا لغوی معنی الگ ہوگا، اصل اس کا جو اہل لغت اور زبان میں معنی ہے۔ علاقہ بدلنے سے اس لفظ کا معنی بدل جائے گا، قوم کے بدلنے سے معنی بدل جائے گا، فن کے بدلنے سے معنی بدل جائے گا۔ تو لغوی معنی الگ ہوتا ہے، اصطلاحی معنی الگ ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لغوی اور اصطلاحی کا مطلب کیا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ حدیث پاک میں لفظ ہے اسرعکن بی لحاقا اطولکن یدن، صحیح مسلم، باب فضائل زینب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے اس کو ذہن میں ذرا رکھ لیں۔ یہ حدیث تفصیلاً المعجم الاوسط للطبرانی جلد 4 صفحہ 370، حدیث نمبر 6276۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یوم من السنۃ تجمع فیہ نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ یوماً الی اللیل، سال میں ایک دن ایسا آتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن صبح سے لے کر شام تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اکٹھی ہوتی۔ اللہ اکبر، آپ سب کو سال میں ایک بار اکٹھا فرماتے۔ وفی ذالک الیوم، اسی طرح ایک دن میں اکٹھی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسرعکن لحوقا اطولکن یدن، تم میں سے میرے پاس سب سے پہلے وہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے فجعلنا نتزارع بیننا اینا اطول یدین، ہم نے آپس میں اپنے ہاتھوں کو یوں ناپنا شروع کر دیا کہ ہاتھ کس کے لمبے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فکانت سودۃ اطولہن یدن، حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے۔ اب ظاہر حدیث کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے انتقال حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا۔ فلما توفیت زینب، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلے انتقال ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عائشہ فرماتی علمنا انہا کانت اطولہن یدن فی الخیر والصدقہ، اب ہمیں سمجھ آئی کہ حضرت زینب ہم سب سے، ان کے ہاتھ سب سے لمبے تھے۔ کیا معنی؟ وہ سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتی تھی۔ یعنی یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطولکن یدن، کہ میرے پاس تم میں سے سب سے پہلے وہ آئے گی کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، یہاں لغوی معنی مراد نہیں تھا بلکہ عرب کی اصطلاح تھی کہ وہ سخی کو کہتے کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، یعنی سخاوت میں بہت آگے ہے۔ اب دیکھیں یہاں لغوی معنی کیا ہے اور یہاں اصطلاحی اور مراد کیا ہے۔ تو کسی بھی لفظ کا
لغوی معنی الگ ہوتا ہے، اصطلاحی معنی الگ ہوتا ہے۔ اور میں سمجھا رہا تھا کہ علاقہ بدلنے سے لفظ کے اصطلاحی معنی بدل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک صوبہ ہے سندھ، ایک صوبہ ہے پنجاب۔ سندھ میں جائیں تو سائیں کا لفظ بڑا مہذب اور بڑے آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سائیں سائیں۔ اور ہمارے یہاں پنجاب میں آئیں تو سائیں کا لفظ عام طور پہ ایسے آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی عقل ذرا کم ہوتی ہے، یہ سائیں لوگ ہیں۔ اب دیکھو علاقہ بدلا ہے تو سائیں کا مفہوم بھی بدل گیا ہے۔ بالکل اسی طرح بسا اوقات قوم کے بدلنے سے لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں، یعنی ایک لفظ کا معنی اور ہوتا ہے اور دوسرے یہاں اسی لفظ کا معنی بالکل اور ہوتا ہے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، میں آپ اس وقت تو اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ میں الفاظ بتاتا رہوں فلاں قوم کیا یہ، فلاں قوم کیا یہ مطلب الفاظ بدلتے ہیں۔ ہم سنا کرتے تھے کہ اب دیکھو ایک لفظ ہے گرو، ہمارے ہاں گرو کبھی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اور ملیشیا میں یہ گرو کا لفظ استاذ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، ان کے معنی اور ہے، ہمارے معنی اور ہے۔ استری، اب دیکھیں ہمارے معنی اور ہے اور سکھوں کے معنی اور ہے، حتیٰ کہ ملیشیا میں بھی معنی اور ہے۔ وہ بیوی کو استری کہتے ہیں، سردار جی بھی ایسے کہتے ہیں اور ملیشیا میں بھی ایسے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس پر ایک لطیفہ معروف ہے کہ ایک آدمی تھا مسلمان، اس کے ہمسائے تھے سردار جی، سکھ تھے، تو اس مسلمان نے سردار جی سے کہا کہ ذرا استری بھیجنا، مقصد یہ تھا کہ بچے کی آدھی استری بھیجنا، مجھے گھر میں کپڑے پریس کرنے، استری بھیجنا۔ سردار جی نے اپنی بیوی کو بھیجا، بھیجاؤ، مطلب یہ گھر میں کوئی کام ہوگا تو ذرا جاؤ بات سن کر آؤ۔ تو جب وہ سردار جی کی اہلیہ آئی تو اس مسلمان نے سردار جی سے کہا استری بھیجنا، وہ جو گرم والی ہوتی ہے، گرم والی، مقصد ہے کہ میرے کپڑے پریس کرنے ہیں۔ سو سردار جی نے آگے کہا انہوں ہاتھ لا کے دیکھو، مقصد یہ تھا کہ اس کو ہاتھ لگاؤ تمہیں پتہ چلے گا کتنی گرم ہے۔ اب اس کے استری کا معنی اور تھا اور اس کے استری کا معنی اور تھا۔ تو میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ لفظ ایک ہوتا ہے، قوم بدلنے سے معنی بدلتا ہے، علاقہ بدلنے سے معنی بدلتا ہے، شعبہ بدلنے سے معنی بدلتا ہے۔ اب دیکھیں متکلم ایک لفظ ہے، اہل تبلیغ کیا جائیں تو متکلم کا معنی الگ ہے، دینی درسگاہ میں آئیں تو متکلم کا معنی الگ ہے۔ تبلیغ یا متکلم کا معنی جماعت نکلتی ہے، ایک امیر ہے، ایک راہبر ہے اور ایک متکلم ہے، اور ایک مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں متکلم کا معنی کہ علم الکلام پہ گفتگو اچھی کرتا ہے، درست ہے، اس کو عقائد پر پختہ ہے، یہ متکلم ہے۔ تو وہاں معنی اور ہے، یہاں معنی اور ہے، تو یہ بالکل الگ تھلگ چیز ہے نا۔ وہاں تو متکلم نے صرف اتنی بات کرنی ہے، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ میں اللہ سے وعدہ کیا ہے تیرے حکم کو مانیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اسی محنت کے لیے مسجد میں جماعت آئی ہے تو آپ تشریف لیں، ذرا بات سنیں۔ وہاں اتنی بات متکلم کرے گا تو کافی ہے۔ لیکن اگر یہی بات متکلم جو عقیدے میں ہے وہ بات کرے تو کوئی مانے گا اس کو؟ اب درسگاہ میں متکلم کا معنی الگ ہے، تبلیغ کے متکلم کا معنی، شعبہ بدلا متکلم کا معنی بدل گیا۔ فن کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اس کی ذرا مثال سمجھیں، اگر ایک درسگاہ حفظ کی ہے تو وہاں کلمہ کا معنی اور ہے، درسگاہ نحو کی ہے تو معنی اور ہے، گرامر کی ہے۔ اب اگر درسگاہ حفظ کی ہو اور ممتحن آئیں اور کسی بچے سے کہیں کہ بیٹا کلمہ سناؤ، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد، بیٹا کلمہ سناؤ، وہ کہتا ہے اللہ، تو ممتحن اس کو فیل کر دے گا، راسب
کیوں؟ درس گاہ حفظ کی ہو تو کلمہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درس گاہ حفظ کی ہو تو کہے گا جی 6 کلمے ہیں، کون سا کلمہ سناؤں؟ پہلا کلمہ سناؤ۔ لیکن اگر یہی ممتحن نحو اور گرامر کی درس گاہ کے اندر ہو اور وہ کاغذ لے اور کاغذ پر لکھے حمار اور پوچھے بیٹا کیا ہے، وہ کہ جی کلمہ، تو اس کو 100 نمبر دے گا۔ وہ کیا دے گا؟ 100 نمبر۔ اب دیکھو حفظ کی درس گاہ میں کلمے کے جواب میں اللہ آئے تو تب بھی نمبر نہیں مل رہے، اور یا نحو کی درس گاہ میں کلمے کے جواب میں کون سا لفظ آ رہا ہے پھر بھی 100 نمبر مل رہے ہیں۔ کیوں؟ حفظ کی درس گاہ میں کلمے کا معنی اور ہے اور نحو کی درس گاہ میں کلمے کا معنی اور ہے، لغوی اور اصطلاحی میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے مشکل کشا۔ اب یہی مشکل کشا کا لفظ علم الکلام کے اندر آ جائے، عقائد میں آئے تو معنی ہے ما فوق الاسباب، مدد کرنے والا۔ یہی مشکل کشا کا لفظ اگر تصوف میں آ جائے تو اس کا معنی ہے تزکیہ کرنے والا۔ ظاہر ہے تزکیہ کرنا بہت مشکل ہے، کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، سالہ سال رگڑے لگانے سے بھی تزکیہ نہیں ہوتا، اور وہ شیخ کتنی محنت کرتا ہے کہ بندے کا تزکیہ کرتا ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک ظاہری بدن ہے، ایک بدن کے اندر دل ہے، ایک دل کے اندر کیفیت ہے۔ جو ڈاکٹر ہے اور طبیب ہے وہ جسم کا علاج کرتا ہے، اس سے بڑا ڈاکٹر وہ دل کا علاج کرتا ہے، اور شیخ مرشد وہ دل میں چھپی کیفیت کا علاج کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ مرشد شیخ طریقت کا کام ماہرین قلب سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اب لفظ مشکل کشا ہے، عقیدہ کے باب میں معنی فوق الاسباب، مدد کرنے والا، ما فوق الاسباب، مدد کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہی لفظ جب آ گیا ہے تصوف میں تو مشکل کشا کا معنی تزکیہ کرنے والا۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھ آئی تو ایک عبارت کا جواب بھی آ جائے گا۔ بہت مشکل اعتراض ہے، بہت پیچیدہ اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب بھی سمجھ لیں۔ گزشتہ کل جب ہمارے ہاں سوالات کے موقع دیا گیا تو اس میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ اہم اختلافی مسائل میں کیا عبارات اکابر بھی آئیں گی؟ تو میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ آپ ذرا اسباق چلنے دیں، اگر عبارات اکابر رہ گئی تو آپ ضرور سوال کرنا، چلنے تو دیں نا۔ اب آپ ہم سے پوچھیں کہ جی کون کون سے عقیدہ پر بات ہوگی، اہم اختلافی مسائل میں سے کون کون سا مسئلہ پڑھائیں گے؟ چلنے تو دینا بات۔ جب عقائد پر بات ہوگی پھر کوئی عقیدہ رہ جائے گا تو آپ سوال بھی فرما لیں، اہم اختلافی مسائل میں کوئی رہ گیا تو آپ سوال بھی فرما لیں۔ عبارات اکابر میں سے ایک عبارت آج حل کرتے ہیں اسی اصول کی روشنی میں کہ ایک لفظ ایک فن میں ہو تو معنی الگ ہے، اور وہی لفظ جب دوسرے فن کے اندر چلا جائے تو معنی الگ ہے۔ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، جو مرشد ہیں حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مراقدہم کے اتنا بڑا شخص، ان کی عبارت پر اشکال ہے۔ حضرت رحمہ اللہ کی کتاب ہے کلیات امدادیہ، یہ مختصر 10 کتابچے ہیں، ان کا مجموعہ ہے۔ کلیات امدادیہ میں 10 مختصر کتابچے کون سے ہیں؟ نمبر 1 ضیاء القلوب، نمبر 2 فیصلہ ہفت مسئلہ، نمبر 3 نالہ امداد غریب، نمبر 4 ارشاد مرشد، نمبر 5 جہاد اکبر، نمبر 6 غذائے روح، نمبر 7 درد غمناک، نمبر 8 مثنوی تحفۃ العشاق، نمبر 9 گلزار معرفت، نمبر 10 وحدت الوجود۔ ان میں ایک عبارت ہے نالہ امداد غریب میں، نالہ امداد غریب میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو خطاب ہے، تو کہتے ہیں سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہا ہے، حالانکہ مشکل کشا تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ تو مشکل کشا ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، ارشاد مرشد میں یہ عبارت ہے، دور کر دل سے حجاب جہل و غفلت میرے رب، کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے اب، ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے۔ تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا فرمایا۔ نالہ امداد غریب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہا، اور ارشاد مرشد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہا۔ تو مشکل کشا تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب یا تو آپ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ پر فتوی کفر لگاؤ، اور یا آپ ان کو اپنے جب شیخ سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، تو اس کا جواب دو۔ اب ہوتا کیا ہے، یا دو فریق میدان میں اترتے ہیں۔ ایک فریق اترتا ہے کہ دیکھو اگر ہم فلاں فلاں بزرگ کو مشکل کشا مانتے ہیں تو غلط ہے، تو پھر تم بھی غلط ہو دیوبند والے، حاجی امداد المہاجر مکی نے لکھا ہے اور تم ان کو اپنا بڑا مانتے ہو، تو اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اور ایک دوسرا فریق آتا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ جو فلاں فلاں بزرگ کو مشکل کشا کہتے ہیں مشرک ہیں، تو تم حاجی صاحب کو بڑا مانتے ہو، وہ حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا مانتے ہیں، تو تم بھی مشرک ہو۔ دو فریق آ گئے۔ اب ہمارے ذمے ہے کہ جب ہم حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں جواب بھی عبارت کا دینا چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے بہت سارے حضرات، میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا، عام ایک بات کر رہا ہوں کہ جن کا اس فن سے تعلق نہیں ہوتا، یا علم پختہ نہیں ہوتا، یا کمزوری ہوتی ہے، تو وہ لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں بھی ہمارے کابر کو معصوم تو نہیں، ان سے بھی غلطی ہو گئی۔ بھئی غلطی میں فرق ہے، یہ عقیدے کی غلطی ہے، کفر اسلام کا مسئلہ ہے، کوئی اجتہادی مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ غلطی کے اگر جان چھڑا لیں، غلطی کے اگر جان چھڑا لیں کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ اب اس کا جواب سے بات فرمائیں۔ ہم نے کہا مشکل کشا ایک لفظ ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، جس کا معنی مشکل کشا ایک لفظ ہے کہ جس کا معنی عقیدہ میں، علم الکلام میں الگ ہے اور تصوف میں الگ ہے۔ یہی لفظ جب یہ علم الکلام میں آئے گا تو اس کا معنی ہوگا ما فوق الاسباب مدد کرنے والا، اور جب یہی لفظ تصوف میں آئے گا، علم تصوف میں، تو اس کا معنی ہوگا تزکیہ کرنے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نالہ امداد غریب اور ارشاد مرشد، یہ کتاب تصوف کی ہے یا یہ کتاب عقیدہ کی ہے؟ اگر یہ کتاب عقیدہ کی ہے تو آپ کا اشکال بجا ہے، اور اگر یہ کتاب تصوف کی ہے تو آپ کا اشکال بیجا ہے۔ حضرت حاجی صاحب جب یہ کتاب تصوف کی ہے، اور علم تصوف میں مشکل کشا کا معنی ہے تزکیہ کرنے والا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مزکی ہیں، اور تزکیہ نفس کرنا یہ آپ کا منصب ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ہمارے پیغمبر کا منصب ہے تزکیہ کرنا، تو اس میں تو کوئی اشکال کی بات نہیں۔ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے کی سلاسل کے منتہا ہیں، وہاں تک جا کر سلسلے ختم ہو رہے، تو حضرت علی بھی مزکی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو اشکال کی بات کیا ہے؟ تو جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ مشکل کشا کا لفظ علم الکلام میں ہو تو معنی ما فوق الاسباب مدد کرنے والا، مشکل کشا کا لفظ جب
علم تصوف میں ہو تو معنی تزکیہ کرنے والا حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب، جس میں یہ عبارت ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، نالہ امداد غریب، یہ علم تصوف کی ہے۔ دوسری عبارت، دور کر دل سے حجاب جہل و غفلت میرے رب، کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے اب، ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے ارشاد مرشد۔ یہ کتاب بھی تصوف کی ہے۔ اشکال تب ہوتا جب کتاب علم الکلام کی ہوتی، یہ علم الکلام کی نہیں ہے بلکہ علم تصوف کی ہے۔ تو ہمارے اکابرین پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے علمی سطح پر ضرور غور فرمایا کریں۔ میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر ہمارا مخالف ہمارے اکابر کی عبارات سمجھ لیتا، اعتراض نہ کرتا، ہم اکابر کے عبارات سمجھ لیتے، اعتراض کا جواب دے دیتے، وہ نہ سمجھا تو معترض بن گیا اور ہم نہ سمجھے تو مجیب نہ بن سکے۔ ہماری بحمد اللہ تعالی عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، مرکز اہل سنت والجماعت، احناف میڈیا، خانقاہ حنفیہ، پوری دنیا میں اس کی دعوت اور محنت کی بنیاد یہ ہے، ہم اپنے عقائد کو اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سمجھ لیں۔ ہمارا مقصد فرقہ واریت کو پھیلانا نہیں، ہمارا مقصد دوسروں پر کیچڑ اچھالنا نہیں، ہمارا مقصد امت میں انتشار پھیلانا نہیں، ہمارا مقصد امت کے ٹکڑے کرنا نہیں، واللہ العظیم بخدا ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو سمجھ لیں، دلائل کے ساتھ سمجھ لیں، اور ہماری نسلوں کو کوئی شخص صحیح عقائد سے موڑ نہ سکے، صحیح عقائد سے دور نہ کر سکے، رائے راست سے ہٹا نہ سکے۔ ہم اپنے اکابر کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے اکابرین سے جدا نہ ہوں۔ اور پھر ہمارا مقصد، ہم اپنے اکابرین سے جڑے رہیں دلیل کے ساتھ، صرف اعتقاد اور عقیدت کے ساتھ نہیں، دلیل کے ساتھ۔ ایک ہے جڑنا کسی کے ساتھ عقیدت کی بنیاد پہ، ایک ہے کسی سے جڑنا بصیرت کی بنیاد پہ۔ ہم اپنے اکابرین سے جڑے ہیں، اس کی بنیاد عقیدت بھی ہے اور اس کی بنیاد بصیرت بھی ہے۔ ہمیں اپنے اکابر سے عقیدت بھی ہے، اور بحمد اللہ تعالی اکابر کے عقائد اور دلائل پر ہمیں بحمد اللہ تعالی دسترس اور بصیرت بھی ہے۔ جب عقیدت اور بصیرت دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، پھر اس کو ہٹا کوئی نہیں سکتا۔ محض عقیدت ہو اور بصیرت نہ ہو تو کبھی آدمی تزلزل میں آ جاتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے، الجھن میں آ جاتا ہے۔ اور کبھی انسان کے پاس عقیدت ہو اور بصیرت نہ ہو، تزلزل میں آتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس بصیرت ہو اور عقیدت نہ ہو تو پھر اس کا تعلق محبت والا نہیں ہوتا، پھر اپنے اکابرین سے تعلق عشق اور پیار والا نہیں ہوتا، خشک تعلق ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، تر تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہم چاہتے ہیں عقیدت بھی ہو اور بصیرت بھی ہو، یہ ذہن نشین فرمائیں۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ مناظرہ کا ایک ہے معنی لغوی اور ایک ہے مناظرہ کا معنی اصطلاحی۔ لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ مناظرہ کا لغوی معنی جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں یہ مناظرہ بنا کس سے ہے۔ نون وا را، نظر، مشتق کس سے ہے، بنا کس سے ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، پھر لغوی معنی سمجھ آئے گا۔ تو مناظرہ اگر تو نظیرن سے مشتق ہو تو پھر مناظرہ کا معنی ہوگا ہم مثل ہونا، ناظرہ یناظر مناظرتاً، ایک شخص دوسرے کے مثل ہو، ایک دوسرے کے ہم مثل ہونا۔ اس لیے کہتے ہیں
यंबगी लिलमुनाज़िरैन अन यकूना मुतसावियैन फिल इल्म, दो शख्स जो मुनाजरा करते हैं उनके लिए मुनासिब है कि वह इल्म में हम पल्ला हों, इल्म में हम मिसल हों, इल्म में एक दूसरे के करीब हों, एक दूसरे के बराबर हों। ये नहीं कि एक को इल्म की हवा भी नहीं लगी और एक शख्स इल्म के मैदान में बहुत आगे है, अब ये दो आपस में मुनाजरा क्या करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आदमी मुनाजरा करने वाले इल्म में हम पल्ला हों। हाँ, ये बात ज़हननशीन फरमा लें, ये जो हमने कहा यंबगी लिलमुनाज़िरैन अन यकूना मुतसावियैन, तसावी फ़िल इल्म, इल्म में हम मिसल हूँ, हम पल्ला हूँ। ये तसावी फ़िल इल्म का मतलब क्या है? तसावी फ़िल इल्म ये अमर तकरीबी है, अमर तहकीकी नहीं। अमर तहकीकी का माना कि दोनों मुकम्मल एक जैसे हों, जैसे कुरान उसको आता है वैसे इसको आता है, वो भी हाफिज़ है तो ये भी हाफिज़ हो, वो भी सब आशरा का कारी है तो ये भी कारी हो। नहीं, इसका मतलब दोनों कुरान करीम को पढ़ सकते हों तजवीद के साथ, मखारिज के साथ। एक शख्स ने दरस निज़ामी किया, दूसरे ने अपना जो उनका निसाब है उसको मुकम्मल किया, और जो उनका निसाब है ये दोनों आलिम हैं, करीब करीब हो, तो अमर तकरीबी है, अमर तहकीकी नहीं। मुनाजरा का लोग भी एक माना। दूसरा माना, अगर मुनाजरा नज़रुन से मुश्तक हो, नून ज़ा रा, अब नज़रुन के दो माने हैं। एक है नज़रुन का माना रोयत, देखना, तो फिर मुनाजरा का माना होगा एक दूसरे को देखना। इसलिए कहते हैं यंबगी लिलमुनाज़िरैन अन यकूना, यंबगी लिलमुनाज़िरैन अन युबसिर कुल्लु वाहिद मिनहुमल आखर, मुनाज़रीन के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों एक दूसरे को देखें, गुफ्तगू करें तो आमने सामने हों, एक दूसरे पर नज़र रखें, एक दूसरे को देखें। नंबर 3, अगर यही मुनाजरा का लफ्ज़ नज़रुन से बने, नज़रुन से मुश्तक हो, और नज़रुन का माना हो गौर व फ़िक्र करना, गौर व फ़िक्र करना। अब इसका माना होगा कि दोनों एक दूसरे के कलाम में गौर व फ़िक्र करें। मुनाजरा का माना होगा गौर व फ़िक्र करना, एक दूसरे के कलाम में गौर व फ़िक्र करना। इसलिए कहते हैं यंबगी लिलमुनाज़िरैन अन यतफ़क्कर कुल्लु वाहिद मिनहुमा फ़ी कलामिल आखर, मुनाज़रीन में से हर दो को चाहिए कि एक दूसरे के कलाम में गौर व फ़िक्र करें। ज़ाहिर है जो बात ज़हन में ला कर उसी में बैठे न रहें, दूसरे की बात समझें, फिर उसमें गौर व फ़िक्र करें और उसके बाद फिर आप उसका जवाब भी दें, ये ज़रूरी है। नंबर 4, और अगर ये मुनाजरा का लफ्ज़ नज़रुन बमाना इंतज़ार से हो तो फिर माना होगा इंतज़ार करना। मुनाजरा का माना एक दूसरे की इंतज़ार करना। इसलिए कहते हैं यंबगी लिलमुनाज़िरैन अन यंतज़िर कुल्लु वाहिद मिनहुमा इंतहा कलामिल आखर, मुनाज़रीन में से हर एक को चाहिए कि दूसरे की गुफ्तगू के ख़त्म होने का इंतज़ार फरमाएँ। यानी जब ये गुफ्तगू करें तो एक दूसरे की गुफ्तगू का इंतज़ार करें। ये नहीं कि अगले शख्स की गुफ्तगू ख़त्म ना हो और आप दरमियान में बोल पड़ें, तो फिर नतीजा कैसे निकलेगा। एक दूसरे की गुफ्तगू को तहम्मुल से सुने और उसकी गुफ्तगू ख़त्म होने का इंतज़ार करें। तो ये मैंने अर्ज़ किया कि मुनाजरा का लुग़वी माना है। ये देखें कि मुनाजरा नज़ीरुन से है तो माना है कि दोनों हम पल्ला हूँ। मुनाजरा नज़रुन बमाना रोयत से है तो माना एक दूसरे को देखें। मुनाजरा नज़रुन बमाना गौर व फ़िक्र से है, एक दूसरे के कलाम में गौर व फ़िक्र करें। मुनाजरा नज़रुन बमाना इंतज़ार से है तो एक दूसरे के कलाम के ख़त्म होने का इंतज़ार करें। इस्तिलाही माना तवज्जुहुल मुतखासिमैन फ़ि निस्बत बैन शैइन इज़हार लिस्सवाब, दो चीज़ों के दरमियान निस्बत के बारे में दुरुस्त बात को साबित करने के लिए फ़रीक़ैन का गुफ्तगू करना। हम कहते हैं अल्लाह ताला अपनी ज़ात, अस्मा और सिफ़ात ख़ासा में वहदहू ला शरीक लह है।
یکتا ہیں، کوئی شخص دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اللہ ایک نہیں کئی ہیں، کوئی کہتا ہے ایک بھی نہیں ہے۔ اب ایک بات ہم کرتے ہیں، ایک بات وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہیں یا موجود نہیں، تو یہ جو نسبت ہے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی اور یا نہ ہونے کی، اللہ تعالیٰ ایک ہیں یا ایک سے زائد ہیں، یہ جو نسبت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے ایک یا ایک سے زائد ہونے میں، اس میں درست بات کیا ہے؟ اس درست بات کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کو گفتگو کرنا، اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب۔ میں نے پہلے بھی کہا، اب پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اصطلاحات کا آسان لفظوں میں ترجمہ کرنا سیکھیں تاکہ دوسرے کو بات سمجھ آئے۔ اب اگر آپ یہ کریں متخاصمین کا متوجہ ہونا، تو متوجہ ہونا تو کافی نہیں نا، مناظرہ تو توجہ سے نہیں ہوگا، مناظرہ تو بولنے سے ہوگا۔ اس لیے ہم نے ترجمہ کیا دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کا گفتگو کرنا، یہ ہے مناظرہ کا اصطلاحی معنی۔ فائدہ نمبر، میں نے پہلے بات سمجھائی کہ لغوی اور اصطلاحی میں فرق کیا ہے، یہاں ایک دوسری بات سمجھیں مناظرہ کے حوالے سے۔ یہ ہم نے کہا نا کہ مناظرہ کا معنی کیا ہے؟ توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین، فریقین کا دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے اس میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے گفتگو، یہ نسبت، اس پر بات سمجھیں۔ یہ جو مناظرہ ہوگا، ایک ہوتی ہے نسبت ناقصہ، ایک ہوتی ہے نسبت تامہ، پھر نسبت تامہ میں ایک ہے تامہ خبریہ، ایک ہے تامہ انشائیہ۔ دو چیزوں کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق کا نام ہے نسبت۔ مناظرہ جو ہوگا وہ نسبت ناقصہ میں بھی نہیں ہوگا، نسبت انشائیہ میں بھی نہیں ہوگا، نسبت تامہ خبریہ۔ اب دیکھیں مناظرہ کس میں ہونا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں لا يتحقق المناظرة فی النسبۃ الناقصۃ بین الشیئین ولا فی الانشائیات۔ مناظرہ جب بھی ہوگا نسبت تامہ خبریہ میں ہوگا، نسبت ناقصہ میں بھی نہیں ہوگا اور نسبت تامہ انشائیہ کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ نسبت کا معنی دو چیزوں کے درمیان تعلق کا نام نسبت ہے۔ نسبت ناقصہ وہ کلام جس سے سننے والے کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اور سننے والا اس بات کو سن کے بعد خاموش نہ رہے، یہ نسبت ناقصہ ہے۔ وہ بولے، پوچھے کچھ، مثلا جیسے میں کہتا ہوں میرا سبق، اب سننے والے نے سن لیا میرا سبق، وہ پوچھے گا سر کیا مطلب، آپ کا سبق ہو گیا ہے، یہ سبق ہونا ہے یا نہیں آج پڑھانا؟ اب یہ جو کہ نا میرا سبق، یہ سبق کی جو میرے ساتھ نسبت ہے یہ ابھی ناقصہ ہے۔ جس نے بات کو سنا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوا اور میری بات سننے کے بعد وہ خاموش نہیں رہے گا، اس کو بولنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا، یہ نسبت ناقصہ ہے۔ میں کہتا ہوں میرا سبق ہو گیا، یہ نسبت تامہ خبریہ ہے، یہ نسبت تامہ خبریہ ہے۔ اب یہ ہے گفتگو، میں کہتا ہوں میرا سبق سنو، میرا سبق سنو، سننے والے کو فائدہ تو ہو گیا، لیکن یہ بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس پر کیا مناظرہ کرنا ہے؟ تمہیں میرا سبق سننا چاہیے، میری بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ دیکھیں کہ مناظرہ کس کے درمیان ہونا ہے۔ ایک ہے نسبت ناقصہ، اس میں کوئی مناظرہ ہی نہیں، کوئی چیز فائدہ نہیں ہو رہا، تو مناظرہ کس بات پر ہوگا؟ کوئی لام مفید تو پھر ہوگا نا۔ نمبر دو نسبت تامہ خبریہ، وہ کلام کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، مناظرہ تبھی ہوگا نا، یہ بات غلط ہے یا یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو ٹھیک اور غلط کہہ ہی نہیں سکتے، اس پر گفتگو کیا ہوگی؟ نمبر تین نسبت تامہ انشائیہ، وہ کلام کہ جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جیسے امر ہے، نہیں ہے،
یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے درمیان مناظرے نہیں ہوتے. تو مناظرہ ہوگا نسبت تامہ خبریہ کے درمیان، نسبت ناقصہ میں بھی نہیں ہوگا اور نسبت تامہ انشائیہ کے اندر بھی نہیں ہوگا. یہ خالص چونکہ علمی باتیں ہیں، علماء ہی کے لیے ہیں، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ تخصص علماء کے لیے ہے، غیر علماء کے لیے نہیں. کل کسی نے پوچھا تھا اگر کوئی طالب علم چھوٹے درجے کا تو وہ بھی پڑھ لے، تو میں نے کہا تھا بھی دورہ حدیث کیا ہو، 5 سال کا کیوں نہ ہو، پھر بھی پڑھ لے. تو اس کو سمجھ آ گئی بات. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سطح کیا ہے، یہ بات سمجھ بھی سکتا ہے کہ نہیں. صرف تلذذ کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا، بلکہ اس کے پڑھانے کا خاص مقصد ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. یا تیسری بات سمجھیں کہ ہمارا ایک لفظ ہوتا ہے مناظرہ، ایک لفظ ہوتا ہے مجادلہ، ایک ہوتا ہے مقابلہ. ان تینوں میں فرق ہے. مناظرہ الگ چیز ہے، مجادلہ الگ چیز ہے، مقابلہ الگ چیز ہے. نہ سمجھنے کی وجہ سے بس اوقات مناظرہ کی مخالفت ہو جاتی ہے. مناظرہ کا معنی ابھی بتایا ہے، توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب. مناظرہ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کا گفتگو کرنا، یہ ہے مناظرہ. اور مجادلہ المنازعۃ لا لاظہار الصواب بل الزام الخصم، فریقین کا اس بات حق کے لیے نہیں بلکہ ایک فریق مخالف کو چپ کرانے کے لیے گفتگو کرنا، یہ ہے منازعہ. اس سے مقصود کو بات ثابت کرنا نہیں، مقصود یہ ہے کہ سامنے والا بات نہ کر سکے. مثلا اب دیکھو گفتگو ہو رہی ہے تقلید کے عنوان پہ، اور غیر مقلد ایک مقلد سے پوچھتا ہے بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا؟ بتاؤ اس کا تقلید کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ سوال کیوں کیا ہے؟ تاکہ اگلا چپ ہو جائے، اس کو جواب نہ آئے، اور میں بس وہ تالیاں مار دوں کہ دیکھو ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو مجادلہ منازعات کا معنی فضول بحث، بے فائدہ، کوئی مقصود نہیں، مقصد صرف کیا ہے کہ مخالف کو چپ کرا دو، اور مقصد ہی کوئی نہیں. نمبر 3 مقابرہ المنازعۃ لا لاظہار الصواب ولا لالزام الخصم. منازعت کیسے ہیں؟ فریقین کا اس بات حق اور فریق مخالف کو خاموش کرانے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے گفتگو کرنا. نہ گفتگو کا مقصد کوئی دعویٰ ثابت کرنا ہے، نہ گفتگو کا مقصد مخالف کو چپ کرانا ہے. گفتگو کا مقصد اپنا علم، اپنی شہرت، اپنا روپ دھاڑنا ہے. پتہ چلے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، میری شہرت ہو، بڑے علوم پیش کر رہا ہے، بڑے نکتے پیش کر رہا ہے. یہ منازعت ہے. تو ایک ہے مناظرہ، ایک ہے مجادلہ، ایک ہے مقابلہ. مناظرہ کا معنی دو چیزوں کے درمیان صحیح بات کو ثابت کرنے کے لیے گفتگو کرنا، اور مجادلہ محض فریق مخالف کو چپ کرانے کے لیے گفتگو کرنا، اور مقابلہ نہ مقصود چپ کرانا، نہ مقصود کو بات سمجھانا، مقصد صرف شہرت، ریا، اپنی بات ہے. جب یہ بات آپ کو سمجھ آئی تو یہ بات خود بہت سمجھ آ گئی کہ مناظرہ الگ ہے، مجادلہ الگ ہے، مقابلہ الگ ہے. اور یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ مناظرہ کو مجادلہ سمجھتے ہیں اور مناظرہ کا رد شروع کر دیتے ہیں. یہ مناظرہ سے فائدہ نہیں ہوتا، محض لڑائی ہوتی ہے، محض پھڈا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، مخالفتیں ہوتی ہیں. میں ایک مرتبہ ایک جامعہ میں گیا اور 4 گھنٹے کی میری گفتگو تھی عقائد پر. گفتگو سے فارغ ہوا تو ہمارے یہاں بہت بڑے مرکز سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے شخص ہیں. میں مسجد کے حال سے نکل رہا تھا، وہ تشریف لا رہے تھے. مسجد کے سین میں ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے ہم اس شہر میں آئے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ آپ علماء میں سبق ہے تو ہم بھی آ گئے. ابھی آئے تو پتہ چلا سبق ختم ہو گیا.
میں نے کہا چلیں بیٹھے دفتر بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں۔ وہاں جب بیٹھ کے بات شروع ہوئی تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ حنفیت کے ترجمان کہلاتے ہیں، آپ مناظرے کرتے ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جن کی آپ ترجمانی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے حماد کو منع کیا تھا کہ مناظرہ نہ کرنا، تو جب امام صاحب نے منع کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی خود مناظرہ کرتے تھے؟ کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا اگر غلط ہے تو خود کیوں کرتے تھے؟ تو فوراً فرمانے لگے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، تم اپنی شہرت اور ذات کے لیے کرو گے بچنا۔ تو میں نے کہا آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں شہرت کے لیے کرتا ہوں یا ذات کے لیے؟ نہیں جی ہماری نہیں۔ میں نے کہا بات تو صاف ہونی چاہیے نا، نہیں بدگمانی نہیں۔ میں نے کہا نہیں بات صاف کریں، آپ نے جو بات فرمائی تو کیوں فرمائی؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھیں اگر غلط تھا تو امام صاحب خود کیوں کرتے، ٹھیک تھا تو بیٹے کو کیوں منع کیا؟ حضرت امام صاحب سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا، تو اس کا مناظرہ سے کیا تعلق ہے؟ نماز بھی اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک، شہرت کے لیے ہو تو غلط، خیرات اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک، شہرت کے لیے ہو تو غلط، تبلیغ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک، شہرت کے لیے تو غلط، اس میں ایک مناظرہ بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ میں تو مناظرہ کرتا ہی نہیں ہوں، میں نے تو کبھی مناظرہ نہیں کیا، مناظرہ پڑھاتا ہوں، کوئی کرتا ہے تو شرائط دیکھ کے دیتا ہوں، کئی مرتبہ مناظرے کی صدارت بھی کی ہے، کئی مرتبہ معین مناظر بنا ہوں، بذات خود میں تو نہیں کرتا۔ شروع میں ہم نے کیے بئی معنی صدارت کی، شرطیں لکھ کے دی، معین بنا، مقصد کیا تھا کہ ایک ٹیم تیار ہو جائے اور مد مقابل کو شور اور کھپ ڈالنے کا موقع نہ ملے۔ الحمدللہ ہم اس مقصد کے اندر کامیاب ہیں، اللہ کا کرم ہے، بہت بڑی تعداد تیار ہو گئی ہے، کوئی الجھن نہیں کہ ضرورت پیش آئے تو افراد موجود ہیں۔ تو مجھے کہتا ہے تو لکھا ہوتا آپ کے ساتھ مناظرے اہل و سنت، میں نے کہا جو ہمارے مرکز سے کتاب چھپتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے یہ لوگ لکھتے ہیں؟ کہا جی لوگ لکھتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں اس میں تو ہمارا قصور نہیں۔ خیر ان کو بات سمجھ آئی، میں جو بات سمجھا رہا ہوں مثال دے کر کہ مناظرہ اور مجادلہ اور مکابرہ یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ یہاں ویسے درمیان میں بات آ گئی تو میں عرض کرتا ہوں کہ 3 لفظ سمجھیں، ایک ہوتا ہے لفظ مباطنہ، ایک ہوتا ہے مصادرہ، ایک ہوتا ہے معانقہ۔ یوں ملاقات کریں کہ پیٹ سے پیٹ ملے اسے کہیں گے مباطنہ، اور یوں ملے کہ سینے سے سینہ ملے اسے کہیں گے مصادرہ، اور یوں ملاقات کریں کہ گردن سے گردن لگے اسے کہتے ہیں معانقہ۔ اب دیکھیں جو سنت ہے وہ مصادرہ یا مباطنہ نہیں بلکہ معانقہ ہے، تو جو لفظ ہم بولتے ہیں اس لفظ کا معنی بھی سمجھ آنا چاہیے۔ تو مناظرہ الگ چیز ہے، مجادلہ مکابرہ الگ چیز ہے، ان میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مناظر کو 10 باتیں جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقے مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 10 اہمیت و حیثیت مناظرہ۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں صرف 4 چیزیں پیش کی ہیں، تعریف علم مناظرہ، موضوع علم مناظرہ، غرض علم مناظرہ اور مناظرہ، یہ صرف 4 چیز پیش کی ہیں۔ نمبر 5 طریقہ مناظرہ، اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ طریقہ مناظرہ، فریقین میں سے ایک مدعی ہوگا، دوسرا مدعا علیہ ہوگا۔ مدعی کو معلل، مجیب، اور مدعا علیہ کو منکر، سائل اور نافی بھی کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی مناظرہ ہوگا تو اس میں 2 فریق ہوں گے نا، ایک فریق وہ ہوگا جو دعویٰ کرے گا اور دوسرا ہوگا جو اس دعوے کی مخالفت کرے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے
نبی معصوم ہے، دوسرے کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، بعضوں کا عقیدہ ہے کہ غیر نبی بھی معصوم ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مناظرہ میں بنیادی چیزیں۔ طریقہ مناظرہ کیسے ہوگا؟ ایک مدعی بنے اور ایک مدعا علیہ بنے۔ اب ان میں جو مدعی ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ سائل، نافی، منکر، مدعا علیہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ مدعی کہتے ہیں من نسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ۔ مدعی وہ ہے کہ جو دعویٰ کو دلیل یا تنبیہ کے ساتھ ثابت کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔ دوسرے لفظوں میں مدعی وہ ہے جو اپنے دعوے کو دلیل یا تنبیہ کے ساتھ ثابت کرے، یہ ہے مدعی۔ نمبر 2 سائل، من نسب نفسہ لنفی الحکم۔ سائل، منکر، مدعا علیہ اور نافی، یہ وہ شخص ہے جو مدعی کے دعویٰ کو توڑنے کی ذمہ داری قبول کرے۔ بالفاظ دیگر، جو مدعی کے دعویٰ کو نہ مانے اور مدعی کے دعویٰ کو توڑے، اسے کہیں گے سائل۔ ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ۔ ہم نے یہاں ایک بات کی ہے کہ مدعی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے دعویٰ کو دلیل یا تنبیہ کے ساتھ ثابت کرے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دلیل کسے کہتے ہیں اور یہ دیکھنا ہے تنبیہ کسے کہتے ہیں۔ بات پوری مکمل ہونی چاہیے نا، کوئی بات رہ نہ جائے۔ دلیل کی عام طور پر 2 تعریفیں کرتے ہیں۔ نمبر 1 المرکب من القضیتین للتعدی الی مجہول نظری۔ مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے 2 قضیوں سے مرکب شے کو دلیل کہتے ہیں۔ مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے 2 قضیوں سے مرکب شے کو دلیل کہتے ہیں۔ اب اس میں اہم چیز کیا ہے؟ مجہول نظری۔ یہ جو ہم نے کہا مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے 2 قضیوں سے مرکب چیز کو دلیل کہتے ہیں۔ مرکب تو سمجھ آتا ہے کہ ملی ہوئی، قضیہ بھی سمجھ آتا ہے جملہ، اور یہ مجہول نظری کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ مجہول نظری وہ ہوتا ہے کہ جس میں غور و فکر اور کچھ مقدمات ملانے کی ضرورت پڑے۔ جب تک اس میں غور و فکر نہ کریں اور اس میں مقدمات کو نہ ملائیں تو بات سمجھ نہ آئے، یہ ہے مجہول نظری۔ جیسے ہم کہتے ہیں عالم حادث ہے، یہ جو دنیا ہے عالم یہ حادث ہے، یہ مجہول نظری ہے۔ کیوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کچھ غور و فکر کرے، مقدمات کو ملائے۔ پہلا مقدمہ العالم متغیر، یہ ہر بندہ مانتا ہے کہ عالم متغیر ہے، جہان بدلتا ہے۔ دن ہے تو رات ہے، اس کے بعد رات ہے تو اس کے بعد دن ہے، کبھی سایہ ہے کبھی دھوپ ہے، کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، تو بدل رہا ہے نا۔ اس کو کوئی شخص دنیا کا انکار نہیں کر سکتا کہ عالم متغیر ہے، بدل رہا ہے۔ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور جو بدلنے والی چیز ہے وہ فنا بھی ہوتی ہے، اس کو بھی ہر شخص تسلیم کرتا ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، رات کب آئے گی؟ جب دن ختم ہو جائے۔ دن کب آئے گا؟ جب رات ختم ہو جائے۔ تو کل متغیر حادث، ایک چیز بدلنے والی جب بدلے گی تو اس کے بعد دوسری آئے گی نا۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر بندہ تسلیم کرتا ہے۔ نمبر 1 یہ جہان بدلتا ہے، متغیر ہے۔ نمبر 2 جس میں تغیر و حدوث ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالعالم حادث۔ تو جب عالم متغیر ہے، المتغیر حادث ہوتا ہے تو عالم بھی حادث ہوگا۔ اب یہ مجہول نظری تھا، ویسے ایک ہو کہ یہ جہان ختم ہے، ختم ہو جائے گا، تو اس کو سمجھانا پڑے گا بھی کیسے ختم ہوگا۔ یہ اس کی ہم نے دلیل دی ہے، یہ جہان متغیر ہے، متغیر ختم ہوتا ہے اس لیے بھی ختم ہو جانا ہے۔ اور جو متغیر ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتا، رات ہمیشہ سے نہیں، اس سے پہلے دن ہے، دن ہمیشہ سے نہیں، اس سے پہلے رات ہے۔
تبدیلی آتی ہے نا، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ ایک معنی ہم نے بیان کیا، المرکب من القضیتین للتعدی الی مجہول نظری، مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے دو قضیوں سے مرکب شے کو دلیل کہتے ہیں۔ نمبر 2، دلیل کی دوسری تعریف، ما یلزم من العلم بہ العلم بشیء آخر، دلیل وہ چیز ہے کہ جس کے علم سے دوسری چیز کا علم از خود ہو جائے، دلیل وہ چیز ہے جس کے علم سے دوسری چیز کا علم از خود ہو جائے۔ مثلا کسی جگہ پہ دھوپ نظر آ رہی ہے، سورج نظر نہیں آ رہا، آگے بلڈنگ ہے، تو ہم کہتے ہیں بھی سورج ہے، کیوں؟ دھوپ ہے نا، تو دھوپ بتاتی ہے کہ سورج ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج نہ اور دھوپ ہو جائے، کہ ہم نے دیکھا کہ دھواں ہے تو لگتا ہے یہاں آگ لگی ہے، کیوں؟ دھواں بغیر آگ کے ہوتا ہی نہیں، دھواں بغیر آگ کے ہوتا ہی نہیں۔ تو دلیل تو اس لیے کہتے ہیں کہ سورج پر دلیل روشنی ہے، آگ پر دلیل یہ دھواں ہے۔ تو دلیل کا ایک معنی کہ جس کے علم سے از خود دوسری چیز کا علم حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں دلیل۔ ہم نے کہا تھا کہ مدعی وہ ہے جو اپنے دعویٰ کو دلیل سے یا تنبیہ سے ثابت کرے۔ تنبیہ کا معنی، ایک شخص دعویٰ کرتا ہے، اس دعویٰ میں کچھ خفا ہوتا ہے، اس خفا کو دور کریں تو دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دعویٰ میں خفا ہے، اس خفا کو جس وضاحت سے دور کرتے ہیں، اس وضاحت کا نام ہوتا ہے تنبیہ۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جس طرح ہمارا عقیدہ ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب اس پر ایک بندہ اشکال کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ نبی زندہ ہے، اگر نبی زندہ ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے ان کو دفن کیوں کیا ہے؟ کوئی شخص اپنے زندہ باپ کو مٹی میں دفن کرے، زندہ ماں کو دفن کرے، زندہ اولاد کو دفن کرے، تو آپ کہیں گے بہت بڑا ظالم ہے۔ تو صحابہ کرام نے زندہ نبی کو بنو مٹی میں دفن کر دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، اللہ اکبر۔ تو کیا صحابہ کرام ظالم تھے؟ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں تھے؟ تو یہ ایک خفا آ گیا، شبہ۔ ہم نے کہا بات سمجھیں، یہ جو ہم نے کہا انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، وہ اس عالم دنیا میں نہیں بلکہ عالم برزخ میں، عالم دنیا میں نہیں بلکہ عالم برزخ میں ان کا انتقال یہاں پہ ہوا ہے، اور حیات ان کی عالم برزخ میں ہے۔ دنیا میں ان پر موت آئی ہے اور اس کے بعد ان کو حیات ملی ہے عالم برزخ میں، تو موت اور عالم میں ہے، وہاں دفن کر دیا گیا، حیات اور عالم میں ہے، اب کوئی اشکال ہی نہیں۔ تو جس وضاحت سے یہ خفا ختم ہوا، اس وضاحت کا نام ہے تنبیہ۔ تو مدعی وہ ہوتا ہے جو اپنے دعوے کو دلیل سے یا تنبیہ سے ثابت کرے، وضاحت سے ثابت کرے۔ تو تنبیہ کا معنی بھی اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ میں ساتھ ہی عرض کر دوں، یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو شبہ آتا ہے کہ نبی اگر قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر کہیں وضو بھی کرتے ہوں گے، تو بتائیں کہ نبی وضو کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے تو غسل دیا گیا تھا؟ جی۔ غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ جی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد وضو ٹوٹا ہے؟ جی پتہ نہیں۔ تو پھر اس کا کیا معنی کہ وضو کہاں کرتے ہیں؟ وضو کریں گے، اشکال تب ہو جب وضو ٹوٹے، تو جب وضو کا ٹوٹنا آپ ثابت نہیں کر سکتے تو وضو کے کرنے کو ہمیں ثابت کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اب دیکھو شبہ ختم ہو گیا نا۔ اصل انشاءاللہ العزیز جب یہ حیات انبیاء کی گفتگو آئے گی نا، ہم تفصیل سے دلائل دیں گے، شبہات کا رد کریں گے اور بتائیں گے کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ کتنا پختہ ہے، کتنے وزنی دلائل ہیں
اور مخالف کے شبہات کی حیثیت کیا ہے، یہ موقع پر بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی تو عقائد آئیں گے، دلائل چلیں گے، تفصیل سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، میرے اللہ کو منظور ہوا۔ بس اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے دورے کو جاری رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت سے اس کو مکمل فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ قبول کرم فرمائے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ دوسری بات یہ سمجھے اس میں کہ مدعی وہ ہے جو اپنے دعویٰ کو دلیل یا تنبیہ سے ثابت کرے۔ یہ جو دعویٰ ہے کبھی اثباتاً ہوتا ہے، کبھی نفیاً، یعنی دعوے کا ہمیشہ مثبت ہونا ضروری نہیں، کبھی مثبت کبھی منفی۔ مثلا کوئی غیر مقلد کہتا ہے کہ فاتحہ خلف الامام فرض ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے، یہ دعویٰ ہے اثباتاً۔ اور کبھی وہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، یہ نفیاً ہے۔ تو کبھی کہتا ہے فاتحہ خلف الامام فرض ہے، کبھی کہتا ہے کہ فاتحہ بغیر امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی۔ تو کبھی دعویٰ اثباتاً ہوگا، کبھی دعویٰ نفیاً ہوگا، ہمیشہ دعویٰ مثبت نہیں ہوتا بلکہ کبھی منفی ہوتا ہے۔ تیسری بات سمجھیں، آگے انشاءاللہ اس پر بات آئے گی کہ ایک نشست مدعی کی ہے، ایک نشست مدعا علیہ کی ہے، ایک نشست مدعی کی ہے، ایک اس کے مد مقابل نشست منکر کی ہے۔ پہلی نشست مدعی کی ہوتی ہے، دوسری منکر کی، پھر مدعی کی، پھر منکر کی، پھر مدعی کی، پھر منکر کی۔ اور جب مناظرے کا بالکل اختتام ہوگا تو آخری نشست مدعی کو پھر دیں گے، اور اس میں کوئی الگ دلیل نہ پیش کرے بلکہ گزشتہ جو اس نے دلائل پیش کیا اس کا خلاصہ پیش کرے تاکہ حکم اور ثالث کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ اپنے موقع پر بات آئے گی۔ تو مدعی کی آخری نشست بھی ہوتی ہے، اور مدعی پہلی نشست بھی مدعی کی ہوگی، اس نے خطبہ پڑھنا ہے، اپنا دعویٰ بتانا ہے، پوری بات کرنی ہے، اور پھر آخری نشست بھی اس کی ہوگی، لیکن اس میں کوئی الگ دلیل نہ پیش کرے، گزشتہ دلائل کو اختصار کے ساتھ پیش کر دے تاکہ بات سمجھ آ سکے، بات حل ہو سکے، ثالث حکم کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چھٹا نمبر ہے ثبوت مناظرہ۔ یہ انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں کریں گے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ کافی لمبا ہے، اس پر دلائل ہیں، ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پوری گفتگو ایک نشست کے اندر ہو، یہ نشستوں میں تقسیم نہ ہو۔ اور دوسرا، چونکہ آج ہمارے سبق کا دوسرا دن ہے، بہت سارے احباب ایسے ہیں جو تشریف لائے ہیں کہ ایک آدھا جن کو سلیقہ نہیں آیا اندر کیسے آنا ہے اور سبق میں شریک کیسے ہونا ہے، اور کوئی دو چار احباب ایسے بھی ہیں کہ جن کی داخلے کی خواہش تھی لیکن نہیں ہو سکا، ممکن ان کا بھی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی ملاقات میں پھر اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی، پھر سمجھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، حاصل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔